الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مزره وأحيا ليله وأيقظ أهله أو كما قال. محترم بزرگوں اور معزز ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. کیا دیا ہمیں؟ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. یہ ہمارے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اب وہ مسلمان ہے یا نہیں وہ بات کا مسئلہ ہے، کس حد تک ہے کس حد تک نہیں ہے وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن ایک سرٹیفکیٹ کے طور پہ تو ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. کیا بولے تو میں مسلمان، میرا بابا مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا پردادا مسلمان. تو یہ نسبت سے اللہ پاک ہمارے کو کیا ہے، غیر کے گھر میں نہیں بلکہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. تو مسلمان کے گھر میں اللہ پیدا کیا ہم کو، تو اس کا مطلب اللہ ہم سے خیر ہی چاہ رہا ہے، اللہ ہم سے محبت ہی کرنا چاہ رہا ہے، اللہ ہم کو جنت ہی دینا چاہ رہا ہے، ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا بنانا ہی چاہ رہا ہے اللہ. تبھی تو اللہ نے ہم کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. خیر اس نعمت کی ہم کس حد تک قدر کر رہے، وہ ہم اپنے ضمیر کو چھان کے دیکھ لینے کی ضرورت ہے. یہ کون سا مہینہ چل رہا معلوم ہے نا؟ رمضان کا مہینہ چل رہا. پورے مہینوں میں سب سے امپورٹنٹ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ. اور رمضان کے مہینے میں بھی امپورٹنٹ دن کون سے ہیں؟ رمضان کے آخری 10 دن. وہ 10 دنوں میں بھی اور امپورٹنٹ کون سے دن ہیں؟ 5 دن ہیں. کون سے دن ہیں؟ 5 دن ہیں جس میں ہمارے نبی نے ہم پر احسان فرماتے ہوئے یہ بتلا دیا ہے کہ شب قدر آخری عشرے کے 5 راتوں میں آنے کی کبھی امید ہے. اگر کوئی بندہ شب قدر کو تلاش کرنا چاہ رہا ہے، شب قدر میں عبادت کر لینا چاہ رہا ہے، ذرا آگے میرے کو پیچھے پلٹ کے دیکھنا پڑ رہا تمہارے. شب قدر کو تلاش کر لینا چاہ رہا ہے، شب قدر میں عبادت کر لینا چاہ رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ رمضان کے آخری 10 دن، اور 10 دن بھی نہیں جاگ سکتا، 10 دن بھی عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ کام باہر ہوتے، دوستوں سے ملنا رہتا، چبوتروں پہ بیٹھنا رہتا، سگریٹا مارنا رہتا، گپ چپا مارنا رہتا، ادھر ادھر کے باتیں کر لیتے رہنا رہتا. بہت کام پڑے ہوئے ہیں، حدیث کی دکانیں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، ان کا بھی گھر چلنا ہے، ان کی بھی دکانیں ہوٹل آباد کرنا رہتا.
کر تو رات بھر جاگی جی، کہاں جاگی جی؟ خواجہ بھائی کے ہوٹل میں جاگی، یہ ہوگا نا۔ یہ پورے کام بھی رہتے ہمارے، وہ پورے بھی کام کرنا پڑتا، نہیں تو محلے والے ناراض ہو جاتے، سب کو پھر تہجد میں اٹھانا بھی رہتا، شہر میں اٹھانا بھی رہتا۔ ہم چبوتروں پہ بیٹھیں گے تو ہماری آواز سے دوسروں کی نیند خراب ہو کے اٹھیں گے نا، نہیں تو کہاں سے اٹھتے؟ یہ پورے کام لگے ہوئے ہیں۔ تو آخری 10 دن اگر ہم نہیں جان لیے، 10 دن عبادت نہیں کر لیے، تو وہ 10 دنوں میں بھی کیا ہے؟ 5 دن ہے ہمارے پاس۔ کون سا؟ 21ویں تاخرات، وہ تو چلے گئی۔ آج کون سی؟ 23 ہے۔ 23ویں تاخرات بھی جانے کو ہے ابھی نہیں، کچھ کر لینا ہے تو کر لینا، نہیں تو انہیں بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 25 آنے والی ہے، 27 آنے والی ہے، پھر 29 آنے والی ہے۔ اب یہ چلے گئے تو پھر رمضان تک کوئی تاخرات ملتی نہیں ہمارے، اتنی فضیلت والی کوئی رات ملتی نہیں جس میں شب قدر کے ہونے کا ہمارے نبی نے اشارہ فرمایا۔ ملتی نہیں ملتی۔ وہ رمضان تک ہم جیتے، ہمیں معلوم ہے، وہ رمضان تک، اگلا جو رمضان آنے والا ہے وہ رمضان تک ہم جینے والے ہیں، ہم بچ کے رہتے، پھر جنت وہ مہینے میں ہم حاصل کر لیں گے آئندہ سال، یہ ہم پروف دے سکتے نہیں دے سکتے؟ ہے ہمارے پاس کچھ تو گارنٹی؟ کون سا تو ڈاکٹر دے سکتا؟ دنیا کا کون سا تو ایسا ڈاکٹر بتا دو جو بول سکے کہ بھائی تم آپ کو آئندہ یہ سال تک، آئندہ 1 سال تک زندہ رکھنے کی ذمہ داری میری ہے؟ بول سکتا کون؟ تو کون بھی نہیں بول سکتا۔ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے یہ تو بول دیتا ڈاکٹر کہ فلاں دن آ جاتا ہوں، ڈیٹ دے دیتا ہوں، 4 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے، 15 دن پہلے ڈیٹ دے دیتا ڈاکٹر۔ خیر وہ ڈیٹ سے آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو جاتا لیکن آ جاتا بچہ، لیکن کب جانے کا اندازہ تو بولتا کیا؟ بول سکتا نہیں، بول سکتا۔ انہیں مر جاتا، لے کے چلے جاؤ بول کے بولتا، کہیں مرتا وہاں ہاسپٹل میں ڈاکٹر، اب نہیں رہتا بول کے گھر کو لا لیتے، لیکن اللہ اس کو بچانا چاہ رہا اس کو، کیونکہ اس کا رزق ابھی بچے ہوا ہے، انہیں کھانا تو پھر انہیں مرنا۔ تو کیا ہوتا؟ ہاسپٹل میں ڈاکٹر بول دیا لے کے چلے جاؤ، گھر کو آ گیا، اچھا ہو گیا۔ ایسے بھی مثالیں ہیں، نہیں ایسے بھی مثالیں ہیں۔ تو کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا موت کا، زندگی کا، ہم کب مریں گے، کب جئیں گے، کتنے دن رہیں گے، کس وقت چلے جائیں گے۔ پیدا ہونے کا تو ڈیٹ بتا سکتا، پیدا ہونے کی تاریخ تو بتا سکتا، لیکن مرنے کی کوئی تاریخ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تم میں سے موت کو سب سے زیادہ قریب کون دیکھتے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو۔ ایک صحابی اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بولتا ہوں، بولیے کیا بات ہے، کتنا قریب دیکھتے تم موت کو؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں موت کو اتنا قریب دیکھتا ہوں کہ بھئی میں وضو بنا کے مسجد کو نماز کے لیے نکلا، وضو بنا کے مسجد کو نماز کے لیے نکلا، لیکن مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ واپس میں گھر کو آ جاؤں، اس سے پہلے موت آ جائے اور مجھے پکڑ لے، میں موت کا شکار ہو جاؤں گا، میں اتنا قریب دیکھ سکتا ہوں اپنی موت کو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور کوئی ہے جو اس سے بھی زیادہ قریب دیکھے موت کو؟ اور کوئی ہے تم میں سے جو اس سے بھی زیادہ قریب دیکھے موت کو؟ تو ایک اور صحابی اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں موت کو اتنا قریب دیکھتا ہوں کہ گھر سے نکلنے سے نہیں بلکہ نماز میں ٹھہر گیا، نماز میں کیا کرا جی؟ ٹھہر گیا، رکعت باندھ لیا، لیکن مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ میں سلام پھیر کے نماز کو ختم کر دوں، اس سے پہلے موت کا فرشتہ آئے اور میری سانس کو نکال لے، موت آ کے مجھے اچک لے، مجھے بھروسہ نہیں ہے، اس سے پہلے میں مر سکتا ہوں، میں اتنا قریب موت کو دیکھتا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اچھا کیا بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے دوستو، اے صحابہ، میں کتنا قریب دیکھتا ہوں موت کو آپ کو پتہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ورسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ موت کو کتنا قریب دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں موت کو اتنا قریب دیکھتا ہوں کہ نماز کے لیے ٹھہر گیا، نماز بھی پڑھ لیا، اختتام پہ ہوں، ایک جانب سلام پھیر لیا، مجھے بھروسہ نہیں کہ دوسرے جانب سلام پھیروں یا نہ پھیروں، اس سے پہلے موت آ کے مجھے پکڑ لے۔ ایک طرف تو سلام پھیر لیا، ایک طرف تو سلام ہو گیا، دوسرے جانب گردن موڑ کے دوسرے جانب سلام پھیرنے کا بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے، اس سے پہلے موت آ جائے گی اور مجھے پکڑ لے گی۔ میں موت کو اتنا قریب دیکھتا ہوں، میں موت کو اتنا قریب دیکھتا ہوں۔ کئی سارے اس سے مثالیں موجود ہیں، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے مرنے والوں کو کہ پانی پی رہا ہے، پیتے پیتے ٹھسکا لگا، مر گیا۔ کیسا مارا؟ آدھا پانی حلق کے اندر چلا گیا، ایک گھونٹ میں سے آدھا پانی حلق کے اندر چلا گیا اور آدھا پانی باہر آ گیا۔ موت نے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ وہ آدھا پانی حلق کے اندر اتر جائے، اتنی بھی مہلت نہیں دی موت نے۔ اتنا اچانک موت آتی، انسان کو پکڑ لیتی اور مر جاتی۔ کئی مرتبہ بولتے کہ بھائی غفور کا انتقال ہو گیا، صبح میرے ساتھ چائے پیتے بیٹھا تھا، اچھا تھا، گھر کو گیا، تھوڑی دیر میں اطلاع آ گئی کہ بھائی مر گیا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ اچھا تھا، ہمارے ساتھ نماز پڑھا، ہمارے ساتھ ناشتہ کرا، ہمارے ساتھ چائے پیا، ہمارے ساتھ بیڑی مارا، ہمارے ساتھ سگریٹ مارا، پھر گھر کو گیا، اطلاع آ گئی کہ مر گیا۔ سب کچھ تھا، موت اس کے سامنے کب آئی کب مرا پتہ ہی نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور معزز ایمانی بھائیوں، ہم پیدا ہونے کا تو ڈیٹ بتا سکتے لیکن مرنے کا ڈیٹ نہیں بتا سکتے، کون بھی نہیں بتا سکتے۔ اس لیے جو یہ راتیں چل رہی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کے بارے میں فرمایا کہ شب قدر ان راتوں میں ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے، لہٰذا تم ان راتوں کو قیمتی راتیں بنا لو، قیمتی راتیں بنا لو۔ تو بولیں گے بھائی شب قدر بول رہے ہیں صاحب، شب قدر ہے کیا ہے؟ شب قدر ہے کیا؟ کس بلا کا نام ہے؟ تو شب قدر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو دیا۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم سے پہلے 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کی قومیں آئی، ان کے ماننے والے آئے، ان پہ ایمان لانے والے آئے، لیکن کسی قوم کو یہ رات، کسی نبی کو یہ رات اللہ نے نہیں دیا۔ بس امت محمدیہ کی خاصیت ہے۔ کیوں دیا اللہ رب العزت نے شب قدر امت محمدیہ کو؟ کیوں دیا آخر؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیکیوں کے بہت حریص تھے، نیکیوں کے بہت زیادہ حریص تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پچھلے امتوں کے واقعات سنایا کرتے تھے، بزرگوں کے واقعات سنایا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایسے ایسے بزرگ گزرے، ایسے ایسے اللہ والے گزرے جنہوں نے ہزار سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، دن میں روزہ رکھتے تھے، جہاد کرتے تھے، رات ہو جاتی قیام اللیل کیا کرتے تھے، رات میں نمازوں میں ٹھہر جایا کرتے تھے، صبح بھی عبادت، شام بھی عبادت، ایک دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، بلکہ 1000 سال تک اللہ نے ان کو اتنی لمبی عمر دی کہ 1000 سال تک عبادت کرتے رہے۔ جب صحابہ کے سامنے اس طرح کی باتیں آئیں تو صحابہ نے یہ لالچ کرنا شروع کر دی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ان قوموں کو اتنی بڑی عمریں دی ہیں کہ وہ 1000 سال تک عبادت کرتے رہیں، لیکن آپ کی جو امت ہے، اس امت کو اللہ نے 70 سے 80 سال کے درمیان عمر رکھی ہے۔ 60 سے 70، بہت سے بہت 80 یا پھر 100، اس سے زیادہ تو کوئی بچتا نہیں، بچیں گا تو بھی انہیں اپنے آپ پہ عذاب سمجھ کے زندگی کو جی لے گا۔
تو اتنی کم عمر اللہ رب العزت نے اس امت کی رکھی ہے، اور ہم اتنی کم عمر میں 1000 سال کی عبادت تو کر نہیں سکتے. لہٰذا کل میدان محشر قائم ہو جائے گا تو وہ ساری قوم بنی اسرائیل کی ہم سے آگے نکل چلے جائے گی، ہم پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے ہم کو اتنی بڑی عمر دی نہیں، لہٰذا ہم اتنی عبادت کریں نہیں، اور ہم ان سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. ہم ان سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی عبادتیں 1000 سال کی عبادتیں ان کے نام اعمال میں لکھی رہے گی، اور ہماری زندگی 60 سال 70 سال، اس میں سے بھی 30 سال سونے میں چلے جا رہے، 30 سال جاگنے میں چلے جا رہے. وہ 30 سال کے اندر عبادت بھی ہے، کام بھی ہے، گھر بار بھی ہے، بیوی بچے بھی ہے، سب کچھ ہے اس کا 30 سال کے اندر. اس میں ہم کیا کریں گے؟ اتنی کم عبادتیں ہماری رہ جائے گی، جبکہ بنی اسرائیل ہم سے بہت آگے بڑھ جائیں گے. اس بات کا شوق صحابہ کے اندر تھا، ہمارے اندر تو وہ شوق نہیں. عبادت کا شوق، عبادت کی لالچ، عبادت کا حرص صحابہ کے اندر تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے سبقت کر جائیں، آگے بڑھ جائیں. اور یہ تشویش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی کہ میری امت سب سے آگے بڑھ جائے. تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ خوشخبری دے کر بھیجی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ ہم نے آپ کے لیے لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے. یہ ورڈ نیا تھا. لیلۃ القدر کا ورڈ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے صحابہ کے لیے بھی بڑا نیا لفظ تھا کہ بھئی یہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو اللہ رب العزت آگے خود فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. پھر آگے جواب کے طور پہ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر وہ چیز ہے. لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت آسمان سے فرشتوں کو اتارتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ کے حکم کو لے کر اترتے ہیں. 1000 راتوں سے بھی بہتر یہ راتیں ہیں. ایک انسان اگر 60 سال کی اگر عمر پا لیا تو ہر سال لیلۃ القدر سے مل جاتی ہے، بشرطے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جاگ لیں. رمضان کے آخری عشرے کے 5 راتوں میں اگر جاگ لیا، عبادت کر لیا، تو انسان اس رات کو پانے والا بن جائے گا. اس رات کو پانے والا بن جائے گا. جب اس رات کو پانے والا بن جائے گا تو 1000 راتوں کی عبادت کے برابر اس کو ثواب مل جائے گا. ایک نفل پڑھ لیے، 2 نفل پڑھ لیے، 1000 راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العزت اس کے نام میں ڈال دیں گے. جب اس طرح زندگی کے کئی سارے شب قدر مل جائیں گے تو بنی اسرائیل سے آگے وہ امت چلی جائے گی. بنی اسرائیل کے ان بزرگوں سے بھی یہ امت آگے نکل جائے گی جنہوں نے 1000 سال کی عبادت کی ہے. اللہ نے اس طرح کا آفر رکھ دیا ہے امت محمدیہ کے لیے، کسی اور کو یہ آفر نہیں تھا. آفر ہی سے نہ بھائی، کم وقت میں زیادہ ثواب، تھوڑے وقت میں زیادہ ثواب مل جانا، یہ آفر ہے. یہ اس کو لے لینا ہے، کسی بھی طرح سے پا لینا ہے، کسی بھی طرح سے پا لیتے نہیں پا لیتے. جنت کو لے لینا ہے تو یہ راتوں میں جاگ لینا. اگر بولے کہ بھائی آرمور کے چورستے پہ سونا بانٹ رہے، آرمور کے چورستے پہ کیا کر رہے؟ سونا بانٹ رہے، تو کتنے آدمی آ جاتے؟ ہاتھ اٹھا جاتے نہیں جاتے؟ پورے کے پورے چلے جاتے. گھر میں اکیلا بھی نہیں بستا، پورے تھیلے لے کے چلے جاتے. سونا مل رہا کرتے وہاں پہ بول کے جاتے نہیں جاتے. لیکن ایک بندہ پیچھے رہ گیا، انہیں نہیں گیا، انہیں یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا، انہیں کون جا رہے کون آ رہے بول کے. تو ویسے آدمی کو کیا بولیں گے ہم؟ کیا بولتے؟ بیوقوف ہو گیا بیٹا، جا رہا نہیں بولتے نہیں بولتے. سونا دے رہے وہاں پہ، سونا مل رہا وہاں پہ، ارے لائٹ سیٹ ہو جاتی رہے بھائی، جا کے وہاں پہ سونا لا لیا تو بولتے نہیں بولتے. پھر بھی نہیں جانا تو کتنا بڑا بیوقوف ہے، بولتے نہیں بولتے انہیں بیوقوف ہے نہیں.
سونا مل رہا، پیسہ مل رہا، جائیداد مل رہی، دنیا کی پوری عیش و عشرت کی زندگی اگر پا لینا ہے تو وہ لے کے آ جانا ہے، پھر بھی انہیں نہیں جا رہا تو کتنا بڑا بیوقوف ہے بول کے بولتے ہیں۔ اللہ اعلان کر رہا یہ سونا تو مارو گولی، اس کو سونے کو ٹھکرا دو، اس دنیا سے 100 گنا بڑی جنت تم کو دینے والے ہیں۔ کیا جی؟ اس دنیا سے 70 گنا بڑی دنیا جنت تمہیں دیں گے ہم، اعلان کر رہے اس مہینے کے اندر۔ کتنے آدمی لینے کے واسطے آئے؟ بولو کتنے آدمی لینے کے واسطے آئے؟ کتنے آدمی صداقت کر رہے کہ میں کو جنت ہونا، میں کو جنت ہونا، میں راتوں کو جاگ لوں گا، میں عبادت کر لوں گا، میں اللہ کو منوا لوں گا، اللہ نے جو فرمایا وہ حکم کو میں پورا کر لوں گا، کیونکہ میرا رب مجھے اتنی بڑی جنت دے رہا ہے جو اس دنیا سے 100 گنا بڑی وہ جنت ہے، جس کے اندر بس میں کہہ دوں یہ ہونا تو وہ ہو جائے گا، میں ارادہ کروں تو وہ ارادہ پورا ہو جائے گا، میں جس طرح کا لباس پہننے کا خواہش ظاہر کروں گا وہ خواہش پوری ہو جائے گی، جو پینا چاہوں گا وہ مجھے میرے سامنے میسر ہو جائے گا، کوئی پرندہ کھانے کا اگر من چاہ رہا ہے دل کا ارادہ ظاہر ہونے سے پہلے تمہارے سامنے بن کر پیش کر دیا جائے گا۔ ویسی جنت اللہ نے دینے کا وعدہ رکھا ہے، اعلان کر دیا ہے اس مہینے کے اندر تم جاگ لو گے، عبادت کر لو گے، مجھے منوا لو گے تو تمہیں ہم اتنی بڑی جنت دیں گے۔ اتنا اعلان اللہ کا ہونے کے بعد میں جھوٹ بول سکتا ہوں، میرا باپ جھوٹ بول سکتا، میرا خاندان جھوٹ بول سکتا، دنیا کا جو ملک کا جو بادشاہ ہے ان جھوٹ بول سکتا، پرائم منسٹر جھوٹ بول سکتا، سی ایم جھوٹ بول سکتا نہیں بول سکتا، سب جھوٹ بول سکتے، ہم میں سے ہر کوئی جھوٹ بول سکتا، لیکن اللہ اور اس کا رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور نہ نبی کی کوئی بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک جھوٹے آدمی کے اعلان پہ ہم تو چلے جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، جس کی بات میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے حکم میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے فرمان میں کوئی شک نہیں ہے، شک کا گنجائش بھی کرنے کا امکان نہیں ہے، آج ہم اس کے حکم کو ماننے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اس کے حکم کو ماننے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تم کو جنت مل رہی چلو بولے تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب نہیں آ رہے تو ان کو تم کیا بولتے؟ اب تم ہی فیصلہ کر لو۔ سونا لینے جو نہیں گیا اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، اب جنت لینے کے واسطے کون کون نہیں آ رہے، کون کون نہیں جاگ رہے، کون کون عبادتاں نہیں کر رہے، کون کون نمازاں نہیں پڑھ رہے، کون کون روزے نہیں رکھ رہے، کون کون اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، گویا کہ انہوں جنت لینے کے واسطے نہیں آ رہے، تو اب انہوں کیا ہے، اب فیصلہ تم لوگاں کرنا ہے، انہوں عقل مندہ ہیں یا پھر بیوقوفاں ہیں یا پھر زیادہ شانے لوگاں ہیں، انہوں اب ہم فیصلہ کر لینے کی ضرورت ہے، اب ہم کیا ہے، ہم عبادت کر رہے یا نہیں کر رہے، روزے رکھ رہے یا نہیں رکھ رہے، اللہ کو منوا لے رہے یا اللہ کو نہیں منوا لے رہے۔ اتنا صریح الفاظ میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا ہے۔ یہ مغفرتوں کا عشرہ بھی گزر گیا، جہنم سے آزادی والا یہ عشرہ ہے، اس سے جی جہنم سے آزاد ہونا ہے، ہم کو جہنم میں جانا نہیں ہے، جنت میں جانا ہے تو یہ عشرے میں جاگ لینا ہے۔ ہمارے نبی نے جاگ کے بتایا ہے، صرف حکم نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن شروع ہو جاتے، رمضان کے جب آخری 10 دن شروع ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو کس کے باندھ لیتے تھے، ازار کس کو؟ لنگی کو بولتے ہیں، اپنے ازار کو کس کے باندھ لیتے تھے۔ مطلب کیا ہے، جب انسان کو کوئی اہم کام کرنا ہوتا تو کیا کرتا ہے انسان؟ مکمل طور پہ فری ہو جاتا ہوں، اہم کام کرنا ہے میرے کو،
مکمل طور پہ فری ہو جاتا کہ کوئی بیچ میں کام نہ آئے اور میرا امپورٹنٹ جو کام ہے اس کام کے اندر رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے، اس طور پہ وہ بندہ تیار ہو جاتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری 10 دن میں انٹر ہوتے تو اس وقت اس حال میں انٹر ہوتے، شد مزرہ، اپنے ازار کو کس کے باندھ لیتے، یعنی مکمل تیار ہو جاتے۔ پھر تیار ہو کے کیا کرتے؟ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، پوری رات جاگ لیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پوری رات جاگ لیا کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ واحیا لیلہ و ایقظ اہلہ، خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اے نبی، ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تب وہ تو معصوم عن الخطا ہے اللہ کے نبی، جن سے گناہ کے سرزد ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، گناہ کے ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تب بھی میرے آقا نے اتنا جاگا کہ اللہ کے نبی کی ساری زندگی میں نبی نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ آخری 10 دن کا اعتکاف نبی نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ زندگی میں چھوٹ گیا تو اگلے سال 2 اشروں کا اللہ کے نبی نے اعتکاف کر لیا۔ ضرورت تھی ہمارے نبی کو اس کی؟ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو جنہیں تو معاف کر دیا گیا ہے، جن سے کوئی گناہ سرزد ہونے کا امکان ہی نہیں تھا۔ اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا، جن سے گناہ سرزد ہونے کا بھی امکان نہیں ہے۔ ان کے لیے تو جنت واجب کر دی گئی ہے۔ ہمارے سردار جب اتنا جاگتے تو غلاموں کا کیا حق بنتا کہ اس سے زیادہ جاگے، ہم اس کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم اس کی اتباع کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر نبی کی اتباع کو چھوڑ کے غیروں کی اتباع کے پیچھے لگ جائیں گے، غیروں کے طریقے کے پیچھے پڑ جائیں گے تو دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ ایک اور مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے آخری عشرے میں جو مجاہدہ کرتے ہوئے، جو مجاہدہ محنت کرتے ہوئے دیکھا، رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ کبھی بھی میں نے اتنا نہیں دیکھا۔ سال کے 12 مہینے میں مجاہدہ کرتے ہوئے، اتنا مجاہدہ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر۔ جب نبی کا یہ معمول ہے تو پھر ہمارا بھی معمول وہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح نہیں کر کے کسی اور طریقے کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے تو وہ نبی کا طریقہ نہیں ہوتا، وہ تو شیطان کا طریقہ ہوتا۔ آخری عشرہ پورے سال میں امپورٹنٹ عشرہ ہے نہیں، اور آخری عشرے میں بھی 10 راتیں میں سے 5 راتیں پورے امپورٹنٹ ہے۔ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ آخر عشرہ آ رہا تو عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں ہم لوگ۔ کیا کرتے ہیں؟ عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ عید کی تیاری میں کیا کرنا رہتا؟ شاپنگ کرنا رہتا، کپڑے لانا رہتا، میچنگ ڈھونڈنا رہتا گھر والوں کے کپڑوں کی۔ شلوار آئے تو ساڑی ڈالیے تو بلوز کا میچنگ ہونا، بلوز ڈالیے تو ساڑی کی میچنگ ہونا، وہ بھی مل گیا تو بالی کی میچنگ ہونا۔ یہ مرد لے کے پھرتے رہتا، کام وہی سے ان کا۔ یہ میچنگاں ڈھونڈ لیتے پھرنے کے واسطے، ہمارے کپڑے دیکھنے کے واسطے، اپنے کپڑے دیکھ لینے کے واسطے پورا عشرہ گنوا دے رہے ہم لوگ۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عید کے موقع پر کوئی نیا ڈریس نہیں سلاتے تھے، کوئی نئی کپڑا نہیں سلاتے تھے، بلکہ معمول یہ تھا ہمارے نبی کا کہ جو کپڑوں میں سے اچھا کپڑا ہوتا وہی کپڑا پہن لیتے تھے۔ اپنے کپڑوں میں سے جو کپڑا اچھا ہوتا وہی کپڑا زیب تن کر لیتے تھے، پہن لیتے تھے اور عید ہو جاتی تھی۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے یہ درس دیا ہے۔ جب آخری عشرہ آ رہا تو ہمارے بازار گرم ہے، ہمارے بازار میں زینتیں مہک رہی ہے، چمکاہٹیں ہو رہی ہے، مزین ہو رہے ہیں ہمارے بازار۔ آخری عشرہ جنت کو کمانے کا ہے، ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔
دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے مسجدوں کو غیر آباد کر کے، گھروں کو غیر آباد کر کے، جنت کے طریقے کو چھوڑ کے دنیا حاصل کرنے کے پیچھے آخری عشرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کئی سارے لوگ یہ ہوتے کہ آخری عشرے میں، آخری دنوں میں کپڑا سستا ملتا ہے جا کے لے لیں گے، بولتے، کیونکہ دکانداروں کے پاس بھی اسٹاک رکھے ہوا رہتا، ان لوگوں کو بھی یہی دیکھنا ہے کہ اب نکال دو نکال دو نکال دو۔ میرے محترم بزرگ اور معزز ایمانی بھائیوں، یہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس مقدس مہینے کو اگر غنیمت سمجھیں گے، اس مقدس مہینے کی قدردانی اگر ہم کر لیں گے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج نماز پڑھ لے، آج عبادت کر لے تو کیا بولتے کہ کل سے کریں گے، کل سے کریں گے۔ یہ چھوڑا نا، آج روزہ رکھ لو، بولے تو آج ذرا نہیں ہوا، کامہ ہے، کل سے میں روزہ رکھ لیتا ہوں ضرور۔ پھر کل اگر پوچھ لیے تو پھر کل ہی چاہتا ہوں، کل کبھی تو آتا، کل کبھی بھی نہیں آتا۔ اسی لیے دکاندار لکھ کے رکھتے بورڈ، آج نقد کل ادھار کر، آج نقد کل ادھار۔ کیوں؟ کل کبھی آتا چلے، پھر کل آگے پڑھیں گے تو پھر کل ہی لکھا ہوا رہتا ہوں۔ تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں، کل سے رہیں گے نا جی، کل سے آئیں گے نا جی، کل سے تراویح پڑھیں گے نا جی، کل سے نمازہ پڑھیں گے نا جی۔ تو کل زندگی میں کبھی آنے والا نہیں ہے۔ اس کا بہترین ایک مثال سمجھا دے تو سمجھ جاؤ۔ ایک بادشاہ اعلان کر دیا، کیا کرا؟ اعلان کرا بادشاہ کہ میرے باغ کے کئی سارے حصے ہیں۔ بہت بڑا باغ تھا بادشاہ کا، باغ کے کئی سارے پارٹیشن ہیں، حصے ہیں، ہر پارٹیشن میں الگ الگ پھل لگے ہوئے ہیں۔ تو اعلان کر دیا کہ اس باغ کے اندر سے میرے لیے سب سے بہتر پھل جو بندہ میرے کو لا کے دے دے گا، میں اسے انعامات سے نواز دوں گا، اپنے خزانے سے انعامات سے اسے نواز دوں گا۔ یہ اعلان کر دیا تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، یہ تو میرے لیے بہت آسان کام ہے، یہ تو میرے لیے بہت آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس آپ کے محل کے سامنے جو باغ ہے، باغ کے کئی سارے حصے ہیں، اس میں سے ایک اچھا پھل لا کے آپ کی خدمت میں رکھنا ہے، میں تو آسانی کے ساتھ لا کے تمہاری خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا لیکن ایک کنڈیشن ہے اس کی، بنا ایک شرط ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ جب تم ایک حصے سے چلے جاؤ، گزر جاؤ، باغ میں انٹر ہونے کے بعد، باغ میں داخل ہونے کے بعد جب ایک پارٹیشن کو تم پار کر لو پھلا دیکھتے دیکھتے، تو پھر ریٹرن آنے کا تمہیں کوئی آپشن نہیں رہے گا، واپس نہیں آ سکتے، تم کیا نہیں کر سکتے، واپس نہیں آ سکتے، آگے بڑھنا ہے تمہیں، پیچھے پلٹ کے اب دیکھنا نہیں۔ اب سمجھ میں آیا پھل توڑ کے رکھ لو، پھر آگے بڑھو، پھر آگے توڑ لو، لیکن نہیں اس سے اچھا پیچھے تھا بول کے پیچھے آپ کو بولتا تمہارے کو آپشن نہیں ہے۔ یہ ایک کنڈیشن ہے اس کی، اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے، لہذا تم جا سکتے، میرے لیے اچھا پھل لے کر آ جاؤ، میں انشاءاللہ تمہیں بہتر سے بہتر انعام سے نواز دوں گا، پورے محل کے اندر ساری عوام کے سامنے تمہیں عزت بخش دوں گا۔ تو وہ شخص بڑا خوش ہو کر ایک ٹوکری لے لیا، سر پہ رکھ لیا، باغ کے اندر انٹر ہو گیا، دیکھتا کہ شاندار پھل لگے ہوئے ہیں، خوبصورت پھل لگے ہوئے ہیں، میٹھے پھل لگے ہوئے ہیں، ذائقے دار پھل لگے ہوئے ہیں، چمک رہے ہیں۔ سوچا کہ توڑ لوں، لیکن ذرا رک گیا، رک کے سوچنے لگا کہ باغ میں انٹر ہوتے ہی اتنا اچھا پھل ہے، باغ میں انٹر ہوتے ہی اتنے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ذرا اندر چلا جاؤں، کیوں نہ ہو کہ ذرا اندر چلا جاؤں، جب اندر جاؤں گا تو اور اچھے مجھے مل جائیں گے، بلکہ اس کو چھوڑ کے پھر اندر جاتا، ایک پارٹیشن ختم، پھر دوسرے پارٹیشن میں انٹر ہو جاتا، وہاں دیکھتا تو اور شاندار پھل لگے ہوئے ہیں، حقیقت میں اس سے بھی اچھے پھل اگلے پارٹیشن میں، اگلے پارٹ میں لگے ہوئے ہیں اس کے لیے۔ وہاں دیکھا، پھر من چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ اب میں توڑ لوں گا، بادشاہ مجھ سے خوش ہو جائے گا، لیکن سوچا کاش امید کرتا ہوں کہ آگے اس سے بھی اچھے پھل ہوں گے۔ میں نے وعدہ کر کے آیا بادشاہ سے کہ میں اچھا سے اچھا پھل چن لوں گا، اچھا سے اچھا پھل لے کے آ جاؤں گا، لہٰذا یہاں نہیں توڑوں گا، آگے چلوں گا۔
پھر وہاں سے بھی آگے نکل جاتا، دوسرا پارٹیشن بھی ختم، تیسرے میں انٹر ہو جاتا، پھر تیسرے میں اور اچھے پھل دیکھنے لگتا، دیکھتا اور اچھے ہیں، شاندار پھل ہے، 2 حصوں میں جتنے اچھے تھے اس سے اچھے وہاں پہ نظر آئے، وہاں پہ بھی سوچتا کہ میں توڑ لوں، لیکن نہیں توڑتا، آگے چلے جاتا، پھر آگے جانے کے بعد اور اچھے نظر آتے، اسی طرح سے وہ آگے بڑھتے رہتا، توڑتا نہیں کہ آگے پھر اچھے ملیں گے، پھر آگے اچھے ملیں گے، یہ سوچتے رہتا، آگے بڑھتے رہتا، یہاں تک کہ باغ کے باہر نکل جاتا۔ کیا ہوتا جی؟ باغ کے باہر نکل جاتا، ٹوکری خالی پڑی ہوئی ہے۔ ایک کنڈیشن بادشاہ نے لگا دیا کہ ریٹرن نہیں آ سکتے، بادشاہ نے کنڈیشن لگا دیا کہ تم ریٹرن نہیں آ سکتے، آگے بڑھ گئے، آگے بڑھتے چلے جاؤ، واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، خالی ٹوکرا دربار میں لے کر آ جاؤ، ختم ہے۔ اب کافی افسوس من سے ٹھہر گیا کہ ہائے ہائے، اب بادشاہ کے محل میں کس منہ لے کر چلا جاؤں میں، بادشاہ کے دربار میں کیا صورت لے کر چلا جاؤں، میں نے تو وعدہ کر کے آیا تھا کہ اے بادشاہ سلامت، تمہارے لیے تو میں بہترین پھل لے کر آؤں گا، لیکن میرا تو ٹوکرا خالی ہے۔ اگر میں اسی حالت میں بادشاہ کے دربار میں چلا جاؤں گا، کوڑوں کے سوا کچھ مجھے نصیب نہیں ہوگا، بادشاہ سلامت تو مجھے سزا دیں گے، انعام دینا تو دور کی بات ہے، کیونکہ میں نے جو وعدہ کر کے آیا تھا اور بادشاہ نے مجھے جس بات کا حکم دیا تھا، میں نے بادشاہ کے حکم کو توڑا، اور میں نے جس بات کا اقرار کیا تھا میں نے وہ کام بھی نہیں کیا۔ اب بادشاہ کے دربار میں جانا ہے، پھر جوتے کھانا ہے، اس کے علاوہ کوئی سروکار نہیں ہے، بس کافی افسوس مندہ ٹھہر گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز ایمانی بھائیوں، ہماری زندگی کی پٹری بھی اسی طرح سے ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کل اچھے اعمال کر لیں گے، کل نماز پڑھ لیں گے، کل روزہ رکھ لیں گے، کل عبادتیں کر لیں گے، کل مسجد میں چلا جائیں گے، کل مول صاحب کے پاس بیٹھ کے کچھ سیکھ لیں گے، کل دین پہ چلنا کل سے شروع کر دیں گے، پھر کل آ جاتا، کل آنے کے بعد پھر شیطان وہی ورغلاتے رہتا ہے، پھر نفس ہمارا جو دشمن بنا ہوا ہے پھر ہمیں وہی ورغلاتے رہتا ہے کہ ابھی تو زندگی بہت بڑی ہے، ابھی تو زندگی بہت بڑی ہے، اتنا جلدی تجھے کیا پڑا ہے، چل آگے بڑھ، پھر کل کہتا، کہتے کہتے ایک دن موت آ کر ہمیں پکڑ لیتی، اس کے بعد سوائے کفے افسوس کرنے کے کچھ باتیں نہیں رہتا، کیونکہ نام اعمال کا ٹوکرا خالی پڑا ہوا ہے، نام اعمال کا ٹوکرا ہمارے پاس خالی پڑا ہوا ہے، جس کے اندر کوئی عمل رکھا ہوا نہیں ہے۔ جب رب کے دربار میں ہم حاضر ہو جائیں گے تو ہمارا ٹوکرا خالی ہوگا۔ کیا منہ لے کر نبی کے سامنے پیش ہوں گے، کیا منہ لے کر ہمارے آقا سے گزارش کریں گے کہ اے آقا، ہم آپ کی امتی ہیں، یہ کہنے کے لیے ہمارے پاس زبان نہیں ہوگی، ہم اپنے آپ میں شرمندہ ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نہ نبی کا حکم مانا، نہ نبی کے طریقے کو اپنایا، نہ نبی کے سنت کو اپنایا، نہ اللہ کے حکم کو میں نے مانا، کہ ساری زندگی یہی کہتے گزارا کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں پھر پرسوں، اس کے بعد اور کل کرتے کرتے موت نے آ کر مجھے اچک لیا، میرے نام اعمال تو خالی رہ گئے، آج شفاعت کا مسئلہ ہے، آج جنت کا اور جہنم کا مسئلہ ہے، میرے لیے بڑا سنگین مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس وقت سوائے افسوس سے کچھ نہیں ہوگا، انسان کہے گا کہ مجھے واپس بھیج دو، میں نیک اعمال کر کے آ جاؤں گا، مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دو، میں اچھے اعمال کر کے آؤں گا، اس کے بعد یہ اللہ تیری نافرمانی نہیں ہوگی، اس کے بعد یہ اللہ اے نبی تیری نافرمانی ہم نہیں کریں گے، تیرے حکموں کو ہم نہیں توڑیں گے، اے اللہ تیرے حکموں کو ہم نہیں توڑ سکتے، اب دنیا میں ایک مرتبہ ایک چانس دے دے، لیکن وہ چانس نہیں ملے گا۔ ایک ہی موقع تھا، جو موقع ہاتھ سے نکل گیا، اس کے بعد کوئی چانس ہمیں ملنے والا نہیں ہے، پھر کوئی واپسی ہمیں دنیا میں آنا نہیں ہے نیک اعمال کرنے کے لیے۔ موت کو دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی اچھے کام کرنے کے لیے تیار ہوتا، موت کو دیکھنے سے پہلے، آخرت کو دیکھنے سے پہلے، انجام کو دیکھنے سے پہلے انجام کی فکر کرنا اصل بات ہے، اصل چیز ہے۔ جب انجام کی فکر کرتے ہوئے اگر ہم نیک اعمال کر لیں گے تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
دنیا کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس میں کوئی بات نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے کہ دنیا کماؤ. صحابہ نے بھی کمایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اتنی دولت پڑی ہوئی تھی, سونے اور چاندی کے سکے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی میراث کو کپے ڈال کر تقسیم کیا گیا. سونے چاندی کے سکوں اتنی زیادہ دولت تھی, لیکن انہوں نے کبھی زندگی میں نافرمانی نہیں کی. صحابہ بھی بڑے دولت مند تھے, صحابہ نے بھی دنیا کمائی ہے, لیکن دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت کمایا ہے. دنیا کے مقابلے میں انہوں نے آخرت کو ترجیح دی ہے. لیکن آج ہم دنیا کمانے کے پیچھے اتنا پڑ گئے کہ آخرت یاد نہیں. روزہ رکھ لو جی بابولے تو بولتے نہیں جی کاروبار ہے, کاروبار کرنا پڑتا. روزہ نہیں ہوتا, کئی کو نہیں ہوتا جی. ٹھنڈے روزے رہے جب اگر پوچھے کئی کو نہیں ہوتا جی, وہ تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو روزے میں رہ کے جھوٹ نہیں بولنا, خالی ٹائم پہ بول لے سکتے, پرمیشن ہے خالی ٹائم پہ جھوٹ بولنے نہیں. میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا. مطلب مسلمان ہو ہی نہیں سکتا وہ بندہ جس نے دھوکہ دیا, جھوٹ بولا, اچھا بتایا خراب بیچ دیا. یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے, نبی کے غلاموں کی علامت نہیں ہے. یہ آج تھوڑی سی گرمی کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. کل جہنم میں اتنی سنگین آگ ہوگی جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا تیز ہوگی. وہ آگ اتنی شدت والی آگ ہوگی کہ جو آگ کو کھانا شروع کرے گی, اتنی شدت والی آگ ہوگی. ایک دور میں شدت والی آگ بولے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن اب سمجھنا بھی آسان ہو گیا. لکڑیوں کا چولہا لگاؤ, لکڑیوں کے چولہے میں آگ جو چلتی ہے وہ ایک نارمل آگ ہے. وہی ایک گیس کا چولہا لگاؤ, اس کی آگ میں دیکھ لو کتنی شدت ہوتی. آگ تو وہیں بھی چل رہی, آگ یہیں بھی چل رہی, لیکن گیس کی جو آگ ہوتی اس کے مقابلے میں بہت شدت والی ہوتی, ڈبل ٹیبل اس کی شدت ہوتی. لکڑیوں کے چولہے پہ کھانا آدھے گھنٹے میں پکتا تو گیس کے چولہے پہ 15 منٹ میں پک جاتا. تو اس کے مقابلے میں ڈبل شدت والی ہے. دیکھنے میں کم ہے لیکن شدت زیادہ ہے اس کے اندر. سمجھنا آسان ہے, جہنم کی آگ دیکھنے میں بھی کم دکھیں گی, شدت میں اس سے 10 گنا بڑی ہوئی رہے گی. وہ آگ جو آگ کو کھانے والی بن جائے گی, اتنی شدت والی آگ میں اللہ رب العزت بندے کو ڈالیں گے. تو اس وقت عالم کیا ہوگا. تھوڑی سی گرمی آج برداشت کرنے کے لیے ہم آگاہ نہیں ہو رہے, تیار نہیں ہو رہے, تو کل ویسی آگ میں ڈالا جائے گا تو تب کیا عالم ہوگا, تب ہمارے انجام کا کیا عالم ہوگا. اس لیے جو مقدس مہینہ چل رہا ہے, یہ جو مقدس مہینہ چل رہا ہے, اس مقدس مہینے کے اندر اپنی آخرت کو سنوار لینے کی ضرورت ہے, ہمارے رب کو راضی کر لینے کی ضرورت ہے. اگر اللہ راضی ہو گیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے ہر صبح ہر شام اللہ رب العزت بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے مقدار, بہت بڑا قبیلہ تھا جس قبیلے کے اندر بہت زیادہ ریوڑے تھے بکریوں کے, اللہ کے نبی نے فرمایا ان بکریوں کے بالوں کی مقدار میں ایسے گنہگاروں کے اللہ رب العزت روزانہ معاف کر دیں گے, جنت کے مستحق بنا دیں گے, جن کے اوپر جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے, جن کے اوپر جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے. لیکن اللہ نے ان دنوں کے اندر, رمضان کے مقدس دنوں میں روزانہ ایسے گنہگاروں کی مغفرت فرما دیں گے. کیا آج ہم طالب بن کر اللہ سے معافی نہیں مانگ لے سکتے, طلبگار بن کر اللہ سے معافی نہیں مانگ لے سکتے؟ کچھ تو بولے تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی, اللہ غفور الرحیم ہے. کافر کے واسطے بھی ہے تو کافر کے لیے جنت رکھا اللہ. کافر بھی تو اللہ کا ہی بندہ ہے نا جی, اللہ کا بندہ نہیں ہے. انہیں نافرمانی کر رہا, اللہ کو نہیں مان رہا, رسول اللہ کو نہیں مان رہا,
نبی کے لائے ہوئے دین کو نہیں مان رہا تو اس کے لیے اللہ نے ایسی سخت جہنم کو تیار کر رکھا ہے. تو پھر کافر جہنم میں جاتا تو مسلمان جو کلمہ گو ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, انہیں اگر اچھے اعمال نہیں کرا تو بتاؤ انہیں جہنم میں نہیں جائے گا؟ انہیں بھی جہنم میں جائے گا اگر اچھے اعمال نہیں کرے گا تو. روزانہ ایک کا دل دکھا رہے, روزانہ ایک کو برا بھلا بول رہے, روزانہ ایک کو گالیاں دے رہے. آنکھیں ہمارے قابو میں نہیں, پیرا ہمارے قابو میں نہیں, ہاتھ ہمارا قابو میں نہیں, دل ہمارا قابو میں نہیں ہے. آنکھ سے بھی گناہ ہوتے رہتے, پیروں سے بھی گناہ ہوتے رہتے, زبان سے بھی گناہ ہوتے رہتے, کانوں سے بھی گناہ ہوتے رہتے. روزانہ گھروں کے اندر گانے بجنا شروع ہو جاتے. بتاؤ ایسے گنہگار کے لیے اللہ نے جہنم کو نہیں رکھا؟ کیا بولے تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی. اللہ غفور الرحیم بھی ہے, جبار اور قہار بھی ہے. اللہ سخت سے سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اللہ سخت سے سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے. اللہ ایک جانب اللہ کی صفت غفور الرحیم ہے تو دوسرے جانب اللہ کی صفت قہار اور جبار ہے. جہاں اللہ معاف کرتا ہے وہیں پر اللہ عذاب بھی دیتا ہے. بے حس بن کر, بے درد بن کر, بے غیرت بن کر اگر ہم زندگی گزاریں گے, اگر ہم اللہ سے اپنی معافی نہیں مانگ لیں گے تو بتاؤ معافی یوں ہی مل جائے گی. جب تک بچہ نہیں روتا تو ماں دودھ نہیں دیتی, تب تک ہم نہیں روئیں گے تو ہماری کیا مغفرت ہوگی؟ اگر ہم مغفرت کروا لینا چاہتے, اگر ہم اپنی بخشش کروا لینا چاہتے تو گناہوں کو چھوڑنا ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے, آئندہ کے لیے توبہ کرنا ہے. یہ اللہ اب ہم گناہ نہیں ہونے دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرو, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں, کبھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں. اتنا پاک, اتنا صاف, اتنا شفاف ہو جائے گا وہ بندہ. ایک سفید کپڑے کے اوپر گاڑی چائے ڈال دو, پھر دھو اسے, دھبے کا اثر پھر بھی باقی رہتا. ایریل لگا کے دھو اس کو, پھر بھی باقی رہتا. سرف ایکسل لگا کے دو پھر بھی کہیں نہ کہیں دھبا باقی رہتا نہیں رہتا. لیکن اللہ فرما رہے جب گنہگار کے دل پہ جو دھبا لگتا نا, اگر توبہ کر لیا تو ایسا پاک کر دیں گے, ایسا صاف کر دیں گے کہ کبھی دیکھنے والا یہ بول ہی نہیں سکتا کہ یہاں دھبا تھا. اتنا پاک, اتنا صاف کر دیا جائے گا اس شخص کو. نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم توبہ کرتے ہیں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے, کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر توبہ. یا رسول اللہ توبہ کرتے پھر توبہ ٹوٹ جاتی. نبی نے فرمایا پھر توبہ کر لو, پھر عہد کر لو کہ اللہ آئندہ سے گناہ نہیں ہوگا. لیکن پھر توبہ ٹوٹتی پھر کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بار, دو بار, تین بار, 4 بار نہیں, اگر دن میں 70 مرتبہ بھی تم سے توبہ ٹوٹتی تو دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے رہو. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے, تمہاری بخشش کرنے والا ہے, تمہیں گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. اگر گناہ جتنی مرتبہ ہو جائے دن میں اتنی مرتبہ توبہ کرتے ہی رہو. ایک مرتبہ آنکھ بے قابو ہو گئی, سوچا کہ اب بے قابو نہیں ہونے دوں گا, اب تو توبہ کر لوں گا. لیکن پھر کسی کا سامنے سے گزر ہو گیا, پھر بے قابو ہو گئی آنکھ, پھر دیکھ لیا, پھر توبہ کر لے, پھر بے قابو ہو گئی آنکھ, پھر توبہ کر لے, پھر بے قابو ہو گئی آنکھ, پھر توبہ کر لے. لیکن عہد یہ کرے کہ اللہ آئندہ ہونے نہیں دوں گا, آئندہ سے ہونے نہیں دوں گا. لیکن کیا کروں, کمزور بندہ ہوں. اگر کوئی بندہ یہ سمجھ کے توبہ کر رہا کہ توبہ کا تو دروازہ کھلا ہے نا, کرتے جاؤ, تو توبہ نہیں ہوتی. ویسا توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے, گناہ کرتے جاؤ تو توبہ نہیں ہوتی. یہ عہد کرنا ہوگا کہ اللہ میں اب سے نہیں کروں گا, اب سے کوئی فلم بھی نہیں دیکھوں گا, کوئی مووی نہیں دیکھوں گا, کوئی گندگی نہیں دیکھوں گا, فون کے اندر کوئی گانا نہیں رکھوں گا, کوئی فلم نہیں رکھوں گا, کوئی ڈرامہ نہیں رکھوں گا.
گھر کے اندر جو ٹی وی بج رہی اس کو بھی میں ختم کر دوں گا، ٹی وی کے شر سے میرے اپنے گھر کو محفوظ رکھ لوں گا، ٹی وی کی گندگی سے میں اپنے گھر کو پاک اور صاف بنا لوں گا۔ میرے گھر سے آواز آئے تو قرآن کی آواز آئے، میرے گھر سے آواز آئے تو اللہ کے مناجات کی آواز آئے، میرے گھر سے آواز آئے تو گریہ وزاری کی آواز آئے، میرے گھر سے آواز آئے تو اللہ کے دربار میں رونے کی آواز آئے، اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہ آئے۔ کیونکہ ایک دور تھا، صحابہ کا جو دور تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، اس دور میں جب کوئی بندہ مدینے کی گلیوں میں سے گزرتا تھا تہجد کے وقت میں تو ہر گھر سے رونے کی آواز آتی تھی، تلاوت کلام اللہ کی آواز آتی تھی ہر گھر سے، گویا کہ شہد کے مکھیوں کے بل ملانے کی طرح آواز آیا کرتی تھی، ہر گھر سے آیا کرتی تھی۔ ہر گھر میں عبادت گزار تھے، ہر گھر میں اللہ کو یاد کرنے والے تھے، ہر گھر میں اللہ کو منوا لینے والے تھے، ہر گھر میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کر کے گڑ گڑانے والے تھے۔ وہ حال تھا صحابہ کے دور کا۔ اگر آج اپنے گھروں سے گزرتا کوئی بندہ، تہجد کا وقت نہیں، فجر کے وقت میں بھی اگر کوئی بندہ ہمارے اپنے محلے سے گزرتا تو ہمارے گھروں کا یہ حال ہے کہ سارے کے سارے گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ لگتا ایسا کہ انسان اپنے ضمیر کے مردے کو اپنے ہی کندھے پہ لے کر زندوں کے قبرستان سے گزر رہا ہے۔ نہ نمازوں کی آواز ہے، نہ رونے کی آواز ہے، نہ اللہ کو منوا لینے کی آواز ہے۔ اٹھ رہے کب اٹھ رہے؟ 8 بجے اٹھتے، 9 بجے اٹھتے، 7 بجے اٹھتے۔ ہمارے عورتیں بیچارے ذرا جلدی اٹھ جاتے، کہیں کو جلدی اٹھ رہے جی، بولے تو بچے اسکول کو جانا ہے، میں تو انہوں بھی نہیں اٹھتے، 9 بجے سے اٹھتے، انہوں بچے اسکولوں کو جانا ہے بول کے 7 بجے اٹھ کے ان کو ٹفن بنا کے بھیجتے۔ اتنا دیر سے کئی کو سو رہے جی، بولے تو رات میں 12 بجے سو گئے تھے۔ 12 بجے تک ایسا کیا کارنامہ کرے جی، بولے تو سیریل دیکھ رہے تھے، وہ ختم ہونے کے بعد سو گئے ہم۔ فلم دیکھ رہے تھے، وہ ختم ہونے کے بعد سو گئے ہم۔ ڈرامے دیکھ رہے تھے، وہ ختم ہونے کے بعد سو گئے ہم۔ پروگرام چل رہے تھے، وہ ختم ہونے کے بعد سو گئے ہم۔ رات کے 1 بجے تک فنکشن ہال میں تھے ہم، آنے تک دیر ہو گئی، اس کے بعد سو گئے ہم۔ عشاء بھی چلے گئی، فجر بھی چلے گئی۔ آج ہماری زندگیوں کا یہ حال بنا ہوا ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ عبادت کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ اسلام کی کسی ارکان کی کوئی ہمیں فکر ہے۔ فکر ہے تو دنیا کی عیش و عشرت کی فکر ہے، دنیا کی رنگینیوں کی فکر ہے، دنیا کی عیش و آرام کی ہمیں فکر لگی ہوئی ہے۔ اگر آخرت کو بھول کے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیں گے تو دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ دنیا ایک دن فانی اور ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے دنیا۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ساری چیزوں کو چھوڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب اللہ کی رسی کو اگر کوئی بندہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ اللہ کو پکڑ لینے کی ضرورت ہے، اللہ کے حکموں کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کو اگر ہم پکڑ لیں گے تو اسی کے رہ جائیں گے، اللہ کے نہیں بنیں گے۔ ہم نے کاروبار کو مضبوطی سے پکڑ لیا، دکانداری کو مضبوطی سے پکڑ لیا، بزنس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، اپنی جاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، نہیں پکڑا تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔ اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا تو دکان بھی مضبوط ہو جاتی، کاروبار بھی مضبوط ہو جاتا، بزنس ساری چیزیں مضبوط ہو جاتی۔ ایک بادشاہ اعلان کرتا، کہتا کہ کل صبح، ساری رعایا موجود ہے، ساری رعایا کے سامنے اعلان کر رہا کہ کل صبح جو شخص صبح سویرے آ کر میری مملکت کی کسی بھی چیز پہ اگر ہاتھ رکھ دیا تو وہ اس کی ہے۔ میری مملکت کی کسی بھی چیز پہ آ کے اگر ہاتھ رکھ دیا تو وہ اس کی ہے۔ تو سارے لوگ صبح کا انتظار کر رہے ہیں کہ صبح ہو جائے گی تو میں فلاں چیز پہ ہاتھ رکھ لوں گا۔ کوئی سوچ رہا کہ میں فلاں چیز پہ ہاتھ رکھ لوں گا، کوئی سوچ رہا کہ میں وہاں سونے کا گھڑا دیکھا تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ لوں گا۔
کوئی سوچ رہا تھا کہ وہاں پر ایک اچھی کرسی رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر ہاتھ رکھ لوں گا. کوئی سوچ رہا تھا کہ فلاں جگہ خزانہ رکھا ہوا تھا، میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ لوں گا، میں وہ خزانے کا مالک بن جاؤں گا. کوئی کچھ سوچ رہا تھا، کوئی کچھ سوچ رہا تھا، کوئی کچھ سوچ رہا تھا. جب صبح ہو گئی، سارے لوگ ایک ساتھ آ گئے، ہر بندے نے اپنے اپنے اعتبار سے ہاتھ رکھ لیا، اس کے وہ مالک ہو گئے. ایک بڈھے میاں خاموش ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے ہاتھ رکھ لیے. اس کے بعد وہ بوڑھے میاں بادشاہ کے قریب آئے، بادشاہ کے قریب آ کر بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. کیا کریں؟ بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیے. بادشاہ نے پوچھا، اے بزرگ تم نے یہ کیا کر دیا؟ میرے سر پہ کیوں ہاتھ رکھا؟ لوگوں نے تو سونے پہ رکھا، چاندی پہ رکھا، خزانے پہ رکھا، میری اور قیمتی زیورات پہ رکھا. کوئی کس پہ رکھا، کوئی کس پہ رکھا، کسی نے باندی پہ رکھا، کسی نے کسی اور پہ رکھ کے وہ اس کے مالک بننے کی چاہ رہے ہیں. تو کیا میرے سر کے اوپر رکھا؟ میرے سر پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے سر پہ میں ہاتھ اس وجہ سے رکھا کہ جتنی بھی مملکت کی ساری چیزیں ہیں وہ آپ کی ہے. جب آپ ہی میرے بن گئے تو وہ ساری چیزاں میرے ہی بن جائیں گی. وہ بیوقوف لوگ تھے جنہوں نے ایک ایک چیز کو پکڑا. میں ہی عقل مند ہوں کہ تم کو ہی پکڑ لیا تاکہ ساری چیز مجھے ہی مل جائے. وہی عقل مند شخص تھا جس نے بادشاہ کو ہی پکڑ لیا. جب بادشاہ آ گیا تو ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گی، کیونکہ بادشاہ ہی اس کا ہو گیا. اگر ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں ہمیں ہی مل جائے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. جب اللہ مل گیا تو ساری چیز مل جائے گی، دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی. ہم ایک ایک چیز کو پکڑتے پھر رہے ہیں کہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. ساری زندگی اگر ہم پکڑ لیتے پھریں گے تو ساری چیزوں کو ہم حاصل کر نہیں سکتے. بس ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ساری چیزیں خود بخود تمہارے غلام بن کے تمہارے قدموں میں اللہ رب العزت ڈال دے گا. بس ضرورت ہے کہ ہم عقل سے کام لیں. اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے، ہم کر رہے کیا؟ اللہ رب العزت نے صاف طور پہ اعلان فرما دیا ہے، ہم نے تم کو کیوں پیدا کیا، کیوں دنیا میں بھیجا، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے. بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہوتا کیا؟ ہم ایک ناقص انسان ہیں. ہم اگر مارکیٹ جا رہے تو بغیر مقصد کے نہیں جاتے، کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوتا. مارکیٹ سے ترکاری تو لانا رہتا، بازار تو لانا رہتا. گاؤں چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، نظام آباد اگر چلے جا رہے ہیں تو جانے کا ایک مقصد ہوتا کہ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر. اگر کوئی بول دیا کہ میں کہیں کو جا رہا ہوں بھائی نظام آباد، تو بس ایسا جا رہے بھائی بول کے بول رہا، دن میں 2-3 چکرا مار رہا تو کیا بولتے ہیں اس کو، پاگل ہو گیا بیٹا، خالی پھر رہا بس ادھر سے بولتے نہیں. کیوں؟ بغیر مقصد کے خالی پھر رہا انہیں تو کیا ہو گیا، انہیں پاگل ہو گیا بولتے نہیں بولتے. بغیر مقصد کے ہم کوئی کام نہیں کرتے. اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. تو اللہ رب العزت بغیر مقصد کے کوئی کام کر دے گا؟ تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس کائنات کے اندر انسان کو بھیجا ہے، تو بغیر مقصد کے تو نہیں بھیجا. مقصد ضرور ہے. وہ مقصد ہم کو نہیں معلوم بول کے اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر دیا، ہم نے تمہیں کئی کو بھیجا، ہم تمہارے کو کئی کو بھیجے بول کے مقصد بھی اللہ رب العزت نے اعلان کر کے بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو جنوں کو محض اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس لیے پیدا کیا محض اور محض، صرف اور صرف میری اپنی عبادت، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے تمہیں دنیا میں پیدا کرنے کا. ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا، ہم تمہیں دنیا میں بھیجے تو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میری بندگی کرو، تم میری عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی مقصد یہ نہیں ہے. صاف طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ہم نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اگر اللہ کہتے ہیں نہ کھاؤ نہ پیو بلکہ تم میری ہی
عبادت کرتے رہو، اگر یہ بھی کہتے تو انصاف کے خلاف نہ ہوتا، کیونکہ زندگی اسی نے دی ہے، حکم اسی کا ہے، تعمیل اسی کی کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں بھیجا، کھاؤ پیو سب کچھ تم جائز کام کرتے ہوئے میری عبادت کرو۔ سب کام کرتے بھی رہنا ہے لیکن عبادت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ مقصد اہم ہے، مقصد کو اگر بھول گئے تو انسان عقل مندوں کے لسٹ سے نکل جاتا۔ مقصد بھول گئے تو عقل مندوں کے لسٹ سے انہیں کیا ہو جاتا، نکل جاتا۔ بازار کو چلے گئے، کئی کو جی بولے تو بھینس لینا ہے، اچھی خاصی موٹی تازی بھینس کو دیکھ لیا، خریدنے کی بات چیت ہو رہی، بیچنے والا بول رہا کہ صاحب بھینسیں کو خریدے جی تم اتنے پیسے لگا کے، تو بول رہا کہ اس کا گوبر ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے جی؟ گوبر۔ مقصد ہے اس کا گوبر کے واسطے اگر خرید رہا تو کیا ہوتا ہے؟ پاگل ہو گیا بولتے ہیں۔ گوبر تو روڈ پہ بھی مل جاتا، پھگڑ میں مل جاتا، پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ مقصد کیا ہے؟ دودھ ہونا ہے اس کا۔ وہ مقصد چھوڑ کے اگر گوبر کے پیچھے اگر لگ گیا تو انہیں عقل مند نہیں ہوتا، انہیں بیوقوفوں کی لسٹ میں آ جاتا۔ تو اسی طرح سے ہم دودھ کو چھوڑ کے گوبر کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ہمارا مقصد دودھ ہے، عبادت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کو منوا لینا ہے، اس کو چھوڑ کے دنیا گوبر کی حیثیت رکھتی، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دن رات گوبر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسی کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بے حیثیت کی جب انسان بن جائے گا، میدان محشر میں چلا جائے گا تو اسے دنیا کی ساری چیزیں بے حیثیت کر آئیں گی۔ یہ تو ایک کھلونا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب کھیل لیتے، ٹھکریوں سے کھیلتے، بچے کس سے کھیلتے؟ ٹھکریوں سے کھیلتے۔ اگر کوئی بچہ ٹھکریاں پورے کے پورے اگر ہار گیا تو اس کے دل میں ایک ندامت ہوتی، رونا آ جاتا، کیونکہ پورے ٹھکریاں میرے دوسرے نے جیت لیا، میرے پتے پورا دوسرے کا دوسرا جیت لیا، میرے کھلونے پورا کا پورا دوسرا جیت لیا، بول کے اس کو رونا آتا۔ بعض بچے رو لیتے، دل میں افسوس کر لیتے، غم ہو جاتا۔ جب وہی بچہ بڑا ہوتا، اس کو اگر بولا جاتا کہ میں تیری ٹھکریاں چلی گئی تھی تو رو لیا تھا، اب دیکھو رونا آتا کیا، تو ہنسنے لگتا انہیں، ارے وہ بیوقوفی کا دور تھا جی، ٹھکریاں کی کوئی حیثیت ہے کیا ہوتا؟ ٹھکریوں کی کوئی تو حیثیت ہے کیا؟ اگر اتنی بھی ٹھکریاں لے کے جا کے دیے تو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن اس وقت اس کو عقل نہیں تھی، ٹھکریوں کو ہی سب کچھ سمجھ چکا تھا، ٹھکریاں ہی میری کائنات سمجھ رہا تھا، یہ چھوٹے موٹے کھلونے ہی میری اپنی پوری کائنات کو بچہ سمجھ رہا تھا۔ جب بڑا ہوتا تو اس کی اہمیت سمجھ میں آتی کہ وہ کچھ نہیں ہے، بیکار چیز ہے، بے حیثیت چیز ہے، اس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے، اس کے پیچھے تو میں نے اپنا پورا بچپن گزار دیا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا تو یہی کہے گا کہ دنیا ایک بیکار چیز تھی، بے حیثیت چیز تھی، ٹھکری کی حیثیت بھی اس کی نہیں تھی، ایک پتھر، ایک مکھی کے پر کی بھی حیثیت اس کی نہیں تھی، میں اس کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کو خراب کر لیا، کیونکہ میری اصل مقصد نیکی کمانا تھا۔ کیونکہ آخرت میں دنیا کا کوئی پیسہ نہیں چلنے والا ہے، وہاں چلنے والا ہے نیکیوں کا پیسہ چلنے والا ہے، نیکیوں کا سکہ چلنے والا ہے، نیکیوں کی کرنسی چلنے والی ہے۔ دنیا کی کرنسیاں دنیا ہی میں چھوڑ کے چلے جانا ہے، دنیا کی دولتیں دنیا ہی میں چھوڑ کے چلے جانا ہے، آخرت میں بس نیکیاں ہی نیکیاں لے کر جانا ہے۔ نیکیاں رہیں گی تو کامیاب ہو جائیں گے، نیکیاں نہیں رہیں گے تو دنیا بھی ناکام، آخرت بھی ناکام ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور معزز ایمانی بھائیوں، وقت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو آج تک اب تک جیسے بھی گزار دیا، غفلتوں میں گزار دیا۔ اللہ کا کرم ہے آج آپ کے پاس علماء کرام موجود ہے جنہوں نے یہ انتظام کر رکھا ہے، ہر تاثرات میں کوئی نئے عالم آتے ہیں، آپ کو کچھ باتیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ آپ کی بھی آخرت سنوار دے، میری اپنی بھی آخرت سنوار دے، کیونکہ میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج ہے۔ اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کے بدلے ہمیں بھی کچھ سیکھنا ملتا ہے، ہماری وجہ سے آپ کو بھی کچھ سیکھنا مل رہا ہوگا، لہٰذا ہم یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان بن جائے کہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو جائے۔
ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو جائے اس رمضان کے اندر. ہم ایسی انشاءاللہ عبادت کر لیں گے, ایسا ہم اللہ کو راضی کر دیں گے. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائیں گی. گناہ تو بہت کر لیا, اب گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. چاہے گناہ کتنے بھی ہوئے ہوں گے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہمارے پاس ہے, اللہ کی ذات. وہ ہمارے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا تو سارے گناہ ایک وقت میں ہی معاف ہو جائیں گے. چونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, جنہوں نے اپنے آپ پر گناہ کرتے رہے ہیں, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے, اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال رکھا ہے. آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے, گناہوں میں ڈبا رکھا ہے, مسجدوں سے دور رہا ہے, اللہ کی عبادتوں سے دور رہا ہے, ساری زندگی شراب خانوں میں گزاری ہے, ساری زندگی کچھ اور گناہوں میں گزارا ہے, کہیں اور گزارا ہے, ساری زندگی روڑوں پہ گزر گئی ہے, ساری زندگی عیاشیوں میں گزر گئی ہے. آپ ایسے لوگوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار رکھی ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ ان سے کہہ دے کہ میری اپنی رحمت سے وہ کبھی نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ رب العزت انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں. رب کائنات کا اعلان ہے کہ انسان جتنے بھی گناہ کرے گا, اگر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ایک ہی پل میں صاف ہو جائیں گے, اتنے صاف ہو جائیں گے کہ گناہ کا اثر بھی باقی نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک بندہ اتنا گناہ کیا کہ جس کی گناہ کی وجہ سے ساری دنیا بھر گئی, پوری انسانیت مل کر بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتی, لیکن اگر کوئی ایک بنی آدم, کوئی ایک شخص اتنے گناہ کر دیا کہ جس کی گناہوں کی وجہ سے پوری دنیا بھر گئی, پوری خلا بھر گئی, آسمانوں تک اس میں گناہ پہنچ گئے. اتنے گناہ اگر کسی بنی آدم نے اکیلے نے اتنے اگر گناہ کر دیا, اس کے بعد اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا کہ اللہ معاف فرما دے, تو اللہ کی ذات اتنی کریم ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو ایک ہی پل میں معاف کر دے. ایک گناہ, دو گناہ, 1000, 10,000, چھوٹے موٹے گناہ نہیں بلکہ اتنے گناہ کر دیا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. آسمان کو چھونے لگ گئے اس کے گناہ. اس کے بعد اگر بندہ کہہ دیا کہ اللہ معاف کر دے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. اتنا غفور رحیم ہمارے نبی, ہمارے اللہ ہے. تو ہمیں ضرورت ہے آج اس مہینے کے اندر, اس مہینے کی ان آخری راتوں میں اللہ کو منوا لیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں. اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میدان محشر میں اتنا بڑا میزان لگا ہوا ہے, میزان یعنی ترازو, اتنا بڑا ترازو لگا ہوا ہے کہ اس کے اندر ہم انسانوں کے سارے اعمال کو تول دیتے ہیں, ساری نیکیوں کو تول دیتے ہیں. اتنا بڑا ترازو رکھا ہوا ہے, لیکن ایک چیز ایسی ہے جسے ہم تول ہی نہیں سکتے اس میزان کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جسے تول نہیں سکتے. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ایک گنہگار نادم انسان کے آنکھ سے جو آنسو نکلتا اسے اس ترازو میں رکھ کر تولا ہی نہیں جاتا, وہ اتنا بھاری ہوتا ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے اسے تولا نہیں جاتا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے نہیں تولا جا سکتا کہ وہ ایک آنسو آنکھ کے سمندروں کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ندامت سے نکلا ہوا انسان کے آنکھ سے ایک آنسو آنکھ کے سمندروں کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتا۔ جو آنسو آنکھ کے سمندروں کو بجھانے کے لیے کافی ہو رہا ہے اسے کس طور پہ تولا جا سکتا ہے؟ اتنا قیمتی وہ آنسو ہوتا ہے جو بندہ ندامت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر تنہائی میں اگر گڑ گڑا لے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر اگر معافی مانگ لے تو انشاءاللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے اتنی ندامت کر لی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میدان محشر قائم ہو جائے گا اور فیصلے بھی ہو جائیں گے کہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو اس کے بعد جنت میں سے انبیاء اکرام علیہ السلام آئیں گے، جہنمیوں کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، جہنمیوں کو نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ پھر علماء آئیں گے، علماء سفارش کریں گے، پھر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ پھر حفاظ کرام آئیں گے، وہ بھی سفارش کریں گے، سفارش کر کے پھر نکال کر جہنم سے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر عام جنتی آئے گا، ایک نارمل جنتی آئے گا، آ کر پھر وہ سفارش کرے گا، سفارش کرنے کی بنیاد پر پھر اللہ رب العزت اور جو باقی سارے تھے وہ جہنمیوں کو نکال کر پھر جنت میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد لوگ اور باقی رہ جائیں گے، ایک ایسا شخص باقی رہ جائے گا جس میں اس کے آنکھ کے پروں کا ایک بال اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا، اللہ کے دربار میں آئے گا۔ آنکھ کے پلکوں کا ایک بال، پورے بال نہیں، ایک بال اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور گزارش کرنے لگے گا، اے اللہ میں اس بندے کی گواہی دیتا ہوں کہ اس بندے کے دل میں ایک مرتبہ ندامت پیدا ہوئی تھی، اس بندے کے دل میں ایک مرتبہ ندامت پائی گئی تھی، جس ندامت کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، اس قدر نکلا کہ وہ باہر نہیں بہا بلکہ اندر ہی اندر تھا، جس کی وجہ سے صرف میں اکیلا بھیگا تھا۔ اس ندامت کے آنسو سے میں اکیلا ہی بھیگا تھا، اتنا باریک آنسو نکلا تھا جس کی وجہ سے میں بھیگا تھا۔ اے اللہ میں تیرے دربار میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کرنے والا بندہ ہے، لہذا تو اس کی مغفرت کر دے، تو اسے جنت میں ڈال دے۔ تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ اے جبرائیل تم اعلان کر دو کہ تمہارا رب ایک بال کی گواہی پر بھی گنہگار بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں آج ڈال رہا ہے۔ اس بات کا اعلان کر دو۔ اے محترم بزرگوں اور معزز ایمانی بھائیوں، بس ندامت اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ندامت کے ساتھ ایک آنسو، اتنا باریک آنسو بھی اگر دل سے نکل گیا، آنکھ سے نکل گیا، جو نکل کر پروں پر آ کر گر گیا، تو امید ہے کہ وہ پر تو اللہ کے دربار میں ہمارے حق میں گواہی دے گی، جس کی بنیاد پر ہم جہنم سے جنت میں چلا جائیں گے۔ کیونکہ آج ہم نادم نہیں ہو رہے ہیں اپنے گناہوں پر، وجہ یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، سینے میں دل نہیں ہے بلکہ دل پہ سر لگ چکا ہے، دل کو لگ چکا ہے۔ چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے، کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو پھر صاف کر دیتے ہیں، وہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ لیکن انسان غفلت میں پڑ کر توبہ نہیں کرے گا، پھر اور ایک گناہ کر لے گا، ایک اور دھبا لگ جائے گا، اس کے بعد اور گناہ کرتا رہے گا، اور دھبا لگتا جائے گا، اس طرح گناہ کرتے جائے گا، توبہ نہیں کرے گا تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دھبے اتنے زیادہ لگ جائیں گے کہ جس کی وجہ سے پورا دل ہی کالا ہو جائے گا۔ پھر حال یہ بنے گا کہ اللہ اس دل کے اوپر مہر لگا دیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ایسے دلوں پر اللہ مہر لگا دیں گے۔ جب مہر لگ جائے گی تو کوئی بات کوئی اثر نہیں کرے گی، اسٹامپ جب لگ جائے گا تو کوئی بات کوئی اثر نہیں کرے گی۔ مہر کہتے ہیں کہ جب
پوسٹ مین کو کوئی پوسٹ دیتے ہیں تو لفافے میں ڈالتا ہے، لفافے میں ڈالنے کے بعد اسے پیک کر کے ایک مہر لگا دیتا ہے۔ مہر لگانے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس لفافے کے اندر کوئی اور چیز انٹر نہیں ہو سکتی۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بھی اتنا ہی کالا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ مہر لگنے کے بعد اس کے دل پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ بس ایسا ہی ہوتا کہ اوندا گھڑا رکھا ہوا ہے، چکنا گھڑا اوندا مار کے رکھ دیا گیا ہے، پھر اس میں پانی بھرا جا رہا ہے، قیامت تک بھی پانی اڑلتے رہو، اس گھڑا میں وہ گھڑا نہیں بھرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھڑا اوندا ہے، چکنا گھڑا ہے۔ اگر وہ گھڑا چکتا ہوتا، گھڑے کا منہ اوپر ہوتا، کوئی بات اثر ہوتی، کوئی پانی اس کے اندر جاتا، گھڑا بڑھ جاتا۔ جب گھڑا ہی اوندا ہے، گھڑا ہی چکنا ہے، تو اس میں پانی کے جمع ہونے کا کوئی امید اور امکان ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہمارے دل بھی آج ایسے ہی ہو چکے ہیں، ندامت دلوں میں نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، ہماری یاد اللہ سے نہیں ہے، غفلتوں کی زندگیوں میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ اس سل کو نکال دیں، اس لاکھ کو نکال دیں۔ ہم اپنے دلوں کو پھیرنے کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت دلوں کو پھیرنے والی ذات ہے۔ جو دل آج تک اوندا پڑے ہوئے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، اثر کرنے والا دل بنا دے، دل کو دل میں تڑپ پیدا کر دے، آنکھوں میں نمی پیدا کر دے، آنکھوں کے اندر آنسو پیدا کر دے۔ ندامت کے دو آنسو اللہ کی یاد میں نکل جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے یہاں دو قطرے بڑے قیمتی ہیں جس کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا، اتنی قیمتی ہے جس کی قیمت اللہ نے جنت لگا دی ہے۔ دو قطروں کی، ایک وہ قطرہ جو ندامت کے ساتھ گنہگار کے آنسوں سے نکلتا ہے، دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے تلوار کی نوک پہ نکلتا ہے۔ یہ دو قطرے اتنے قیمتی ہیں کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کی قیمت سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان دو قطروں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ آج ہمارے پاس یہ قطرہ نکلنے کی امید ہے، امکان ہے کہ اگر ہم اپنے دلوں میں ندامت پیدا کر لیں گے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل سکتے ہیں، جن آنسوؤں کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن یہ دو آنسو تو تیرے دربار میں پیش کر رہے ہیں، بس ان دو آنسوؤں کے بدلے میں ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اور یہ عہد کر لے کہ اب سے انشاءاللہ اگلی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہی چلے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس طریقے کو چھوڑ کے غیروں کے طریقے پر اگر چلیں گے تو غیروں کے غلام بن جائیں گے، ان کی تابعداری میں ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، ان کے اشاروں پہ ہم ناچنے والے بن جائیں گے۔ آج دنیا بھی ہمارے اوپر ہنسنے والی بن جائے گی، دنیا بھی ہمیں دور کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ آج نہ ہمارے خون کی اہمیت ہوگی، نہ پسینے کی اہمیت ہوگی، نہ ہماری جان کی اہمیت ہوگی، نہ عزت و آبروئی کی اہمیت ہو جائے گی۔ وجہ کیا بنے گی؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، اللہ کے حکم کو توڑا۔ اسی وجہ سے آج ہم نشانے پر ٹھہرے ہوئے ہیں، گولی ہمارے نشانے پر ہے، دوائی ہمارے نشانے پر ہے، ہر چیز ہمارے اوپر نشانہ لگا ہوا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ کیونکہ ہم نے نبی اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو اپنا لیتا تو دنیا ہمارے قدموں میں آ جاتی، جس کی زندہ مثالیں صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ پڑھنے کا بھی فرصت ہے تو صحابہ کی زندگیوں میں صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا تھا، نبی کی زندگی کو اپنایا تھا، جس کی بدولت ساری دنیا ان کے قدموں میں آ کر پڑ گئی تھی۔ حضرت عمر کے پاس تھا تو کیا تھا، جنہیں اونٹ صحیح طریقے سے چلانا نہیں آتا تھا، قیصر اور کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں ان کے قدموں میں آ کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ پکے طور پر چلنے والے تھے۔ آج ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آج ہم غلام کی حیثیت سے دنیا میں زندگی جی رہے ہیں۔ اگر آج بھی اگر سرتاج بادشاہ بننے کے خواب سوچ رہے ہیں
تو بس اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ عمل کرنے والے اگر بن گئے تو انشاءاللہ آج بھی سرتاج بادشاہ بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کیڑا درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد نستغفرك ربي من كل ذنب ونتوب إليك نستغفرك ربي من كل ذنب ونتوب إليك نستغفر ربي من كل ذنب ونتوب إليك یا اللہ ظاہر میں تیرے بندے ہیں مولا، حقیقت میں ہم سب سے زیادہ مولا، یا اللہ ہماری زندگی کو ختم کر یا اللہ، بندگی کا سجدہ عطا فرما، بری رات بری انجام سے حفاظت فرمائے اللہ، خاتمہ بالخیر فرمائے اللہ، ایمان پر خاتمہ فرمائے اللہ، کلمے والی محبت نصیب فرما دیجیے اللہ، یہ اللہ کلمے والی محبت نصیب فرما دیجیے مولا، ہم تمام سے راضی ہو جائے اللہ، یہ اللہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا مولا، دنیا کے اللہ بادشاہوں کے سارے دروازے بند ہو چکے مولا، یہ اللہ رب کائنات ہے مولا، تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے مولا، یہ اللہ آج تیرے دربار کے فقیر بن کر آئے مولا، یہ اللہ آج تیرے دربار کے فقیر بن کر آئے مولا، مولا اگرچہ ہم نے بہت تاخیر کر دی اللہ، یہ اللہ بہت ٹھوکر کھائے اللہ، یہ اللہ در در کے ٹھوکر کھا کر مولا تیرے در پر آج آئے اللہ، یہ اللہ تیرے در کی بھکاری بن کر آئے اللہ، یہ اللہ اگر تو ٹھکرا دے گا تو ہم کہیں کے لیے رہیں گے اللہ، یہ اللہ تو مت ٹھکرا دیجیے اللہ، یہ اللہ تیرے دربار سے رحم کے اپیل کرتے ہیں مولا، یہ اللہ کرم کی بھیک مانگ رہی ہے اللہ، یہ اللہ نظر کرم کی بھیک مانگ رہی ہے مولا، یہ اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگنے آئے اللہ، یہ اللہ ہم نے بہت گناہ کیا ہے مولا، اتنی گناہ کی کہ مولا اس زبان کی اس قابل نہیں کہ مولا تیرے دربار میں کچھ کہہ سکے، کیونکہ مولا اس زبان بھی بڑی گندی ہے مولا، یہ اللہ یہ ہاتھ کی اس قابل نہیں کہ اللہ تیرے دربار میں اٹھایا جا سکے، ان ہاتھوں نے بھی بہت گندی کام کی ہے اللہ، اللہ بڑے گندے ہیں مولا، لیکن تو نے کہا پکڑو نہیں اس کا ذکر کو، یہ امید لے کر آئے کہ مولا تو ہماری دعا کو قبول کرے گا، یہ اللہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ اتاق راتوں میں شب قدر کی ہونے کا امکان ہے، مولا ہمیں شب قدر نصیب فرما دیجیے اللہ، شب قدر کی برکتیں نصیب فرما دیجیے اللہ، یہ اللہ ہماری مغفرت کا پروانہ دے دیجیے اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے مولا جنتوں والا رمضان بنا دیجیے مولا، مغفرتوں والا رمضان بنا دیجیے مولا، ہمارے لیے دخول جنت کا ذریعہ بنا دیجیے مولا، یہ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں مولا تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے، جو بھی ہے مولا کوٹی عبادتیں، جو بھی ہے اللہ کوٹی عبادتیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مولا تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے، ان کھوٹی عبادتوں کے بدلے ہی مولا ہمیں جنت عطا کر دیجیے اللہ، کھوٹی عبادتوں کو اگر دل جہاں دیکھا تو مولا اس کے علاوہ ان عاجز بندوں پر، کمزور بندوں پر، لاچار بندوں پر، بے سہارا بندوں پر یہ اللہ کچھ نہیں مولا ہمارے پاس، یہ اللہ ہماری عبادتوں قبول فرما لے کر قبول فرما کر مولا جنت عطا فرما دیجیے اللہ، جنت کی طلب لے کر تیرے دربار میں آئے مولا، جنت
مانگنے کے لیے تیرے دربار میں آئے مولا، جنت کے طلبگار بن کر مولا تیرے دربار میں آئے مولا، یا اللہ تیرے دربار کے بھکاری بن کر آئے مولا، ان بھکاریوں کو مت رسوا کر دیجیے اللہ، یا اللہ رات دیر بھی مولا، یا اللہ اس مقدس مجلس میں مولا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں مولا، بڑے بزرگ بھی ہیں مولا، جن کے بال سفید ہو گئے مولا، یا اللہ ان کا تو لاج رکھ لیجیے اللہ، ان کا تو لاج رکھ لیجیے مولا، جن کے توفے ہماری مقدس پر بھر دیجیے مولا، یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے مولا، اگر یہ گناہ عوام کے سامنے ظاہر ہو جائے تو مولا یہ اللہ عوام ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، یہ مولا ہمارے اللہ ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، اتنے ہم نے گناہ کیے مولا، یہ بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ مولا تو نے ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھا ہے مولا، جس طرح تو نے چھپائے رکھا ہے اسی طرح مولا ان گناہوں کو مٹا دیجیے اللہ، ان گناہوں کو ختم کر دیجیے مولا، یہ اللہ پوری زندگی نبی کے حکموں کو توڑنے میں گزر گئی، یہ اللہ پوری زندگی تیرے حکموں کو توڑنے میں چلی گئی مولا، اب امید کرتے ہیں، اب عہد کرتے ہیں کہ اللہ اب اگلی جو بھی زندگی رہے گی مولا تیرے ہی حکموں کے مطابق گزاریں گے، نبی کے ہی طریقے کے مطابق گزاریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہوگی مولا، مولا ہم نے اداکاروں کی زندگی گزار لی، ہم نے دشمنان اسلام کی بھی زندگی کو اپنا لیا مولا، تیرے دشمنوں کی زندگی کے رہن میں بھی ہم چل کے دیکھ لیے مولا، ہم ناکامی ہوتے چلے گئے، یا اللہ آج ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، ہمیں اللہ مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے مولا، امت مسلمہ پر رحم فرما، امت مسلمہ پر کرم فرما مولا، آج ہمارا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا، یا اللہ آج ہماری عزتیں ایک جانور کی بھی عزت سے یا اللہ گئی مٹی ہو گئی مولا، آج نہ ہماری ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ ہے مولا، نہ ہماری جان محفوظ ہے مولا، ہمارے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائیے مولا، یہ اللہ ہم جانتے ہیں کہ مولا یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہماری ہی گناہوں کا نتیجہ ہے مولا، آج عہد کرتے ہیں کہ مولا آئندہ سے کوئی گناہ نہیں کریں گے، یہ اللہ آپ کو بھی قابو میں رکھ لیں گے، کام کو بھی قابو میں رکھ لیں گے، گھروں سے ہی مولا گناہ کے یا اللہ چیزوں کو نکال پھینک دیں گے، یا اللہ ہمارے عہد کرنے کو قبول کر لیجیے مولا، ہمارے عہد کرنے کو قبول کر لیجیے مولا، یا اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیجیے مولا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ جن مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے مولا، مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، نصرت فرما، غیر مدد فرما، یا اللہ خاص طور سے فلسطین کے ہمارے معصوم بچوں پر رحم فرما مولا، مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین کے نوجوانوں پر رحم فرما، بے سہارا خواتین پر مولا رحم فرما، بیوہ خواتین پر رحم فرما، یا اللہ بے سہارا ہماری ماں بہنیں ہیں مولا ان پر رحم فرما، یا اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما، غیبی مدد فرما، یا اللہ ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، سارے ممالک تماشا دیکھ رہے ہیں مولا، وہاں روزانہ سینکڑوں بچے مر رہے ہیں، سینکڑوں نوجوان مر رہے ہیں مولا ان مسلمانوں پر رحم فرما، ہمارے بھائیوں پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مولا غیبی مدد فرما، اللہ اگر تو مدد کرنے پر آ جائے تو ابابیل کو بھیج کر بھی مدد کرتا ہے مولا، ہمارے بے حصے کا امتحان مت لے، یا اللہ ہمارے بے حصے کا امتحان مت لے، یا اللہ ہمارے سینے میں دل نہیں رہے مولا، ہم بے حص ہو چکے ہیں، روزانہ سینکڑوں جنازے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی مولا ہمارے دلوں میں کوئی احساس نہیں جاگ رہا، یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، کامیابی اور نصرت فرما، کامیابی نصرت فرما، فتح عطا فرما دیجیے مولا، ہر ایک کی آنکھ، ہر فلسطین کی آنکھ آسمان کے جانب اٹھی ہوئی ہے اور دل سے صدا نکل رہی ہے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ اللہ سے مدد کے منتظر ہے، ہماری مدد فرما دے، ہم سب سے مدد فرما دے، اسلام مسلمانہ ہند کی حفاظت فرما دیجیے مولا، آنے والے انتخابات کے مولا یہ اللہ بہتر سے بہتر نتائج نکال دیجیے مولا، خیر کے فیصلے فرما دیجیے مولا، سارے امت کے حق میں، سارے ملک کے حق میں مولا خیر کے فیصلے فرما دیجیے مولا، یا اللہ ظالم اور جابر بادشاہوں سے حفاظت فرما دیجیے مولا، ظالم اور جابر حکمرانوں سے حفاظت فرما دیجیے مولا، امت مسلمہ پر ظلم کے پاک ڈالے جا رہے مولا، مولا ان ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما
دیجیے مولا، ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود فرما دیجیے مولا، ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیجیے مولا، ان کے منصوبے انہی کے اوپر فٹ کر دیجیے اللہ، ان کے منصوبے انہی کے اوپر لاگو کر دیجیے مولا، انہیں نیست و نابود کر دیجیے اللہ۔ وہ چاہتے کہ مولا وہ اللہ اے اللہ ملک کے اللہ ملک سے مسلمانوں کا سفایا ہو جائے، یا اللہ ان کے منصوبوں کو ختم کر دیجیے اللہ، ان کے منصوبوں کا خاتمہ کر دیجیے اللہ، ان کے منصوبوں کو انہی کے خلاف بنا دیجیے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے مولا، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے مولا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ تو دلوں کا بدلنے والا ہے مولا، یا اللہ ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت قدمی کے ساتھ رکھ دیجیے اللہ، دین پہ ثابت قدمی کے ساتھ رکھ دیجیے اللہ، یا اللہ دین پہ کامیابی کے ساتھ مولا چلنے والا بنا دیجیے مولا، یا اللہ مکمل طور پر دین پہ چلنے والا بنا دیجیے اللہ، مکمل طور پہ دین کے شہدائی بنا دیجیے مولا، یا اللہ حوصلہ و ہمت عطا فرما دیجیے مولا، یا اللہ نصرت عطا فرما دیجیے مولا، فتح و کامیابی عطا فرما دیجیے اللہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مولا، یہ مقدس مہینہ مولا ہمارے پاس مہمان کی حیثیت سے آیا تھا مولا، پہلا سا گزر گیا ہم نے کوئی عبادت نہیں، دوسرا شاہ گزر گیا ہم نے کوئی عبادت نہیں، یہ اللہ جس انداز میں روزے رکھنا تھا مولا روزے نہ رکھ سکے، یہ اللہ جس انداز سے عبادتیں کر رہا تھا نمازیں پڑھنا تھا اللہ نمازیں پڑھ نہ سکے، اللہ عبادتوں میں کوتاہی ہو گئی مولا، دو شریف نکل گئے تیسرا شرافی مولا ہم سے نکل رہا ہے مولا، اس شریف کو ہمارے لیے مولا اس قابل بنا دے، اس شریف میں ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ یہ رمضان ہمارے لیے کامیاب ہو، ہمارا رمضان بنا دے اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے مولا جنت میں داخلے کے لیے آزاد فرما دیجیے اللہ، ہم سب پر اے اللہ جنت کو واجب کر دیجیے اللہ، ہم سب پر جنت کو واجب کر دیجیے مولا، اے اللہ گرچہ ہم نے جنت والا کوئی عمل نہیں کیا اے اللہ لیکن تو بڑا غفور رحیم ہے مولا، اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، اے اللہ ہم نے تو ایک ماہ کی محبت کو دیکھا ہے، ایک ماہ کی ممتا کو دیکھا ہے، جب بچہ کھیلتا ہوتا ہے کیچڑ میں کھیلتا اپنے کپڑے خراب کر لیتا ہے، اپنا جسم گندا کر لیتا ہے، تو ہم نے ماں کی ممتا کو دیکھا کہ اس بچے کو اعلان کر کھلاتی ہے، دلاتی ہے، صاف اور ستھرے کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگا کے مولا اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، پیار کرتی ہے مولا اس بچے سے، اپنے اس ماں کی ممتا کو تو دیکھا مولا، ہم نے سنا کہ تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، بڑے گندے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ گندگی کے سمندر میں ڈوبے ہوئے مولا، گندگی کے سمندر سے نکال کر رحمت سے دھو دیجیے اللہ، رحمت سے پاک کر دیجیے مولا، یہ اللہ پاک کر کے ہمارے لیے جنت والی کر دیجیے اللہ، محبتوں والا معاملہ کر دیجیے مولا، رحمتوں والا معاملہ فرما مولا، نصرتوں والا معاملہ فرما مولا، رحم و کرم کا معاملہ فرما مولا، تیرا قرب عطا کر مولا، تیری ولایت نصیب فرما مولا، تیری محبت نصیب فرما دیجیے مولا، اے اللہ اے اللہ سب کو اپنا بنا دیجیے، نیک اور ایک بنا دیجیے مولا، نیک اور ایک بنا دیجیے مولا، اے اللہ ہم آپس میں بڑے دشمن ہو چکے مولا، ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے مولا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بن چکا ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بن چکا ہے، ماں باپ کے دشمن بن چکے ہیں مولا، اولاد اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو ایک اور ایک بنا دے، محبتیں پیدا کر دے، دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے، عداوتوں کو ختم کر دے، دشمنیوں کو ختم کر دے، بغاوتوں کو ختم کر دے، حسد اور کینے کپٹ کو ختم کر دے، اے اللہ اے اللہ دنیا کی لالچ دلوں سے نکال کر اے اللہ دین کی لالچ دلوں میں ڈال دیجیے مولا، نیکیوں کی لالچ دلوں میں ڈال دیجیے مولا، نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا دے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا دے، نیکیوں میں اللہ خوب سبقت کرنے والا ہم سب کو بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، اے اللہ مسجد کو آباد کرنے والا بنا دے، اے اللہ آج ہمارے گھر تو آباد ہے، آج ہماری شادی شادی تو آباد ہے، اے اللہ لیکن غیر آباد ہے تو مسجدیں غیر آباد ہو چکی ہے، اے اللہ مسجدوں سے مولا رونقیں ختم ہو گئی، مسجدوں سے نمازیاں ختم ہو چکی ہے، مولا ہماری مسجدوں کو
دیجیے، دین پہ مکمل چلنے والا بنا دیجیے مولا، دین پہ مکمل چلنے والا بنا دیجیے مولا۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجیے مولا۔ یا اللہ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو بھی جائز تمنائیں ہیں، جو بھی جائز خواہشات ہیں، جو بھی جائز مرادیں مولا، جو اے اللہ دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، دل میں امان لے کر بیٹھے ہیں مولا، تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے مولا، دلوں کے بھیدوں پر اے اللہ دلوں کے بھیدوں کو جان کر مولا اے اللہ فیصلے فرما دیجیے مولا، فیصلے فرما دیجیے مولا، نیک صالح متقی پرہیزگار بنا دیجیے مولا۔ یا اللہ دل کے خواہشات کو پورا فرما دیجیے اللہ، جائز خواہشات کو پورا فرما دیجیے مولا، ہمارے مرومین کی مغفرت فرما دیجیے مولا، ہمارے اپنے بڑوں کی مغفرت فرما دیجیے مولا۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی مولا، حاضرین مجلس کے اندر جتنے بھی موجود ہے اللہ ان میں سے اللہ بہنوں کے والدین شاید دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں مولا، ان کی مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، جنت میں مولا اللہ نصیب فرما دے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے اے اللہ، جنت سے اللہ قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے، رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما دے مولا۔ اے اللہ جن کے والدین باحیات ہیں مولا ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، بیمار ہے تو شفا عطا فرما دے اے اللہ، پریشان ہے تو پریشانیوں کو ختم فرما دے اے اللہ، بے روزگار ہے تو روزگاری سے جوڑ دیجیے مولا، بے روزگار ہے تو روزگاری سے جوڑ دیجیے مولا۔ اے اللہ ہم تمام سے راضی ہو جا مولا، موت سے پہلے تیری رضا عطا کر مولا، اگر تو راضی ہو جائے گا تو مولا دنیا اور آخرت کی کامیاب ہو جائے گی اے اللہ، چاہے دنیا والے ہم سے خفا رہے، دنیا والے ہم سے روٹے رہے مولا، تو راضی ہو جا اے اللہ، اگر تو راضی ہو جائے گا تو مولا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اگر تو راضی ہو جائے گا تو مولا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اے اللہ، تیری رضا کی بھیک مانگنے آئے مولا، اے اللہ سے اللہ تجھ سے تیری محبت مانگنے آئے مولا، اے اللہ تجھ سے تیری ولایت مانگنے آئے مولا۔ اے اللہ موت سے پہلے ہم سب کو ولی بنا دے، موت سے پہلے اللہ سنتوں پہ چلنے والا بنا دے، نبی کے طریقوں کو جان جان کر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ، ہم تمام کی حفاظت فرما دیجیے مولا، ہم تمام کی حفاظت فرما دیجیے مولا یا اللہ، وباؤں سے حفاظت فرما دے اللہ، بیماریوں سے حفاظت فرما دیجیے مولا، آسمانی وباؤں سے حفاظت فرما دیجیے مولا، ہر طرح کے عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرما دیجیے مولا، امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے اللہ، اچانک حادثات اچانک موت سے سب کی حفاظت فرما دیجیے مولا اے اللہ، یا اللہ خاص طور سے مولا ہم نے ہمارے نبی سے سنا ہے مولا، نبی کے فرمان کو سنا ہے کہ مولا یہ آخری اشرا جہنم سے آزادی والا اشرا ہے، آگ سے آزادی والا اشرا ہے، ہم سب کو آزاد کر دے اللہ، ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، جنت کے حقدار بنا دے اے اللہ، جنت کے حقدار بنا دے اے اللہ، ہم کو ہمارے والدین کو اہل خانہ کو سب کو اے اللہ جنت کے حقدار بنا دے اے اللہ، دین کے چلنا ہمارے لیے آسان کر دے اے اللہ، دین کے چلنا ہمارے نسلوں کے لیے آسان کر دے، ہر طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دے، ہر طرح کی مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے یا اللہ، دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، دجال سے پہلے جو دجاجیل کے دور جو فتنے آئیں گے مولا، فتنوں سے بھی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، کلمے والی موت نصیب فرما دے یا اللہ، رضا والی موت نصیب فرما دے، ہم تمام سے راضی ہو جا مولا یا اللہ، ہم تمام سے راضی ہو جائے اللہ، اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول فرمائیے اللہ، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔